حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ میں پہلا جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے یا اللہ پکی بات؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لکھ لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ آج کے بعد جب بھی ضرورت پڑے گی ہم سے مانگے گا، اور جب بھی اپنی پیشانی کو جھکائے گا تو ہمارے سامنے جھکائے گا۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے بچا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی درخواست ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرما رہی ہو اور ہم سننا بھی گوارا نہ کریں تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ بجائے ملنے کی کہیں محرومی کا فیصلہ نہ ہو جائے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے؟ ہمارا یہ احسان کہ ہم نے اپنے گھر میں اس کو آنے کی توفیق دی، ہمارا یہ احسان کہ ہم نے اس کو وہ الفاظ سکھائے کہ جن کے ذریعے سے شاہی دربار میں مانگا جا سکتا ہے، اور ہمارا یہ احسان کہ ہم اس کی بات کو سن رہے ہیں، اور ہمارے احسان کہ نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ ہم ہر بات کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور یہ اتنا بے شرم ہے کہ جواب سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو تیز نماز پڑھی جاتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عطا فرما رہے ہیں، لینا تو دور کی بات ہے، ہمیں سننا بھی گوارا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ تاثیر نہیں رہی۔ تاثیر نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہوتی تو تاثیر ہوتی۔ میرے اور آپ کے خیال میں نماز ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ لم تصلی، تم نے تو نماز پڑھی نہیں۔ سمجھے آپ؟ تو ایک تو اس بات کا خیال کیجیے کہ نماز جب پڑھیں تو سکون سے پڑھیں۔ سکون کا کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ بہت لمبی پڑھیں، بس اتنا ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھیں، قیام میں ہوں، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں، تو جب سورت پڑھ کے فارغ ہوں، فرض کریں کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جب یہ آپ کہیں تو آپ کو یقین ہو کہ میں ابھی کھڑا ہوا۔ یہ نہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، نیچے جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہیں اور آپ کو یقین ہو کہ میں کھڑا ہوں۔ اس کے بعد انتہائی باوقار انداز میں آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع میں پہنچنے کے بعد جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ میں رکوع میں پہنچ گیا ہوں، پھر آپ تسبیح شروع کریں 3 بار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب تیسری بار کہیں تو کہنے کے بعد آپ کو تسلی ہو کہ میں رکوع ہی میں ہوں، پھر اپنا سر اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ جب ربنا لک الحمد کہیں تو آپ کو اطمینان ہو کہ میں کھڑا ہوا۔ پھر باوقار انداز میں سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جب آپ اپنی ناک اور پیشانی زمین پہ رکھ چکیں، اس کے بعد آپ تسبیح شروع کریں، اور تیسری بار جب سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو آپ کو تسلی ہو کہ ابھی میں سجدے ہی میں ہوں۔ اس کے بعد آپ سر اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو یقین ہو کہ میں واقعی بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اگلے سجدے میں جائیں، اور تیسری بار سبحان ربی الاعلیٰ جب آپ کہیں تو آپ کو تسلی ہو کہ میں سجدے میں۔ یوں سمجھیں کہ اگر اتنا سا غور کر لیں گے تو لم تصلی والی کیفیت سے آپ کی نماز نکل جائے گی، اور آپ کی نماز واقعتاً اللہ کے حضور مقبول سمجھی جائے گی، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔